اگلی ٹرم چوتھی ٹرم جو ہے وہ اشیاء یا گڈز. اکنامکس کی زبان میں اشیاء کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گڈز. اشیاء جو ہے وہ شے کی جمع کہلاتی ہے اور شے کسے کہتے ہیں ہم؟ چیز کو. تو معاشیات میں اشیاء سے مراد وہ تمام چیزیں، وہ تمام اشیاء جو انسان کی کسی خواہش کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہوں، اس کو ہم اشیاء یا گڈز کہتے ہیں. اس لحاظ سے ہوا، پانی، روٹی، روشنی، کتاب، سائیکل، ہر چیز جو ہے وہ کیا کہلائیں گی؟ اشیاء. جیسے ہم نے پہلے کی کائنڈس پڑھی، اسی طرح سے ہم اشیاء کی بھی کائنڈس پڑھیں گے. یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک غیر معاشی اشیاء یا نان اکنامک گڈز، دوسری معاشی اشیاء یا اکنامک گڈز. غیر معاشی اشیاء سے مراد کیا ہے؟ ایسی اشیاء جو انسان کو بغیر کسی جدوجہد، بغیر کسی تردد کے روپے پیسے کے مل جائے، جیسے ہوا، پانی، روشنی، سورج. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان جو ہے وہ دولت نہیں خرچ کرتا، بلکہ اسے فری یا وافر مقدار میں ویسے ہی مل جاتی ہے. نیکسٹ اس کی ہم پڑھیں گے غیر معاشی اشیاء کی خصوصیات کیا ہیں. اب غیر معاشی جو اشیاء ہیں اس کی جو ہے وہ 4 خصوصیات ہیں. نمبر 1 پہ ہے افادہ، نمبر 2 عطیہ قدرت ہوتی ہیں، نمبر 3 وافر مقدار میں ہوتی ہیں، نمبر 4 پہ ملکیت جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی. اب سب سے 1 نمبر پہ جو ہے میں نے ابھی لفظ بولا افادہ. اب افادہ کسے کہتے ہیں؟ افادہ کسی بھی شے کی وہ خاصیت جو کسی انسانی ضرورت کو پورا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہو، اس کو ہم اس کی صلاحیت کو افادہ کہتے ہیں. تو غیر معاشی اشیاء میں جو پہلی خصوصیت ہے کہ اس میں افادہ موجود ہوتا ہے، یعنی وہ ہماری کسی نہ کسی انسانی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. نمبر 2 پہ یہ اشیاء جو ہیں وہ عطیہ قدرت ہوتی ہیں. عطیہ قدرت یعنی کہ اس میں انسان کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، بارش ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا کہلائیں گی؟ عطیہ قدرت ہوتی ہیں. نمبر 3 پہ ہے وافر مقدار، یعنی غیر معاشی اشیاء کی تیسری خاصیت کیا ہے کہ یہ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں. ان اشیاء کو انسان جتنی مقدار میں چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے. مثلا روشنی ہے، دھوپ ہے، ہوا ہے، یہ ہم نہ کسی جو ہے وہ ہمیں وافر مقدار میں حاصل ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو 1 گھنٹہ یا 1 کلو یا ایک جو ہے وہ اس طرح سے ہم اس کو، بلکہ یہ کیا وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. نمبر 4 پہ ہے ملکیت کے غیر معاشی اشیاء کی چوتھی خصوصیت ہوتی ہے یہ کہ کسی شخص کی، کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی، یعنی انسان کا قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہوتا ہے اس پر، اور نہ ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. تو یہ 4 اس کی غیر معاشی اشیاء کی خصوصیت کہلائیں. افادہ ہوتا ہے اس میں، نمبر 2 عطیہ قدرت ہوتی ہیں، نمبر 3 وافر مقدار میں ہمیں مہیا ہوتی ہیں، اور نمبر 4 پہ ہے ملکیت. اب جو ہے اصل جو ہے جس میں ہمارا اکنامکس کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ہے معاشی اشیاء یا اکنامک گڈز. ان سے مراد کیسی اشیاء ہوگی؟ ایسی اشیاء جن کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور جد و جہد سے کیا ہم حاصل کرتے ہیں؟ روپیہ، پیسہ، دولت. تو اس کو حاصل کر کے ہم خرچ کر کے ان معاشی اشیاء کو حاصل کرتے ہیں. اب معاشی اشیاء جو ہے وہ اکنامکس میں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک اشیاء صارفین کہلائیں گی یا کنزیومر گڈز، یا اشیاء سرمایہ یا کیپٹل گڈز جسے ہم کہتے ہیں. نمبر 1 پہ میں نے بتایا اشیاء صارفین. اشیاء صارفین سے مراد ہم کیسی اشیاء لیں گے جو ہم عام لوگ جو ہیں وہ اپنی استعمال میں لاتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ اشیاء صارفین کہتے ہیں. مثلا ہماری روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں، جس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی آ جاتی ہے، جو ہماری مطلب خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جس میں ماچس آ جاتی ہے، آئل آ جاتا ہے، سرف، صابن. یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری روزمرہ کے استعمال کی چیزیں کہلاتی ہیں. اس لیے ہم انہیں اشیاء صارفین کہتے ہیں، یا اشیاء کو جو ہے وہ اشیاء رواں بھی کہتے ہیں. نمبر 2 میں نے آپ کو بتائی اشیاء سرمایہ یا کیپٹل گڈز. اشیاء سرمایہ سے مراد کیسی اشیاء لیں گے جو براہ راست تو انسان کے استعمال میں نہیں آتی، لیکن جو ہے وہ مزید اشیاء بنانے یا آمدنی حاصل کرنے کے جو ہے وہ کام آتی ہیں. مثلا اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ جو ہے وہ اس میں
آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے کہ اشیاء صارفین کی طلب میں اضافہ اشیاء سرمایہ کی طلب میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اس جملے سے ہماری کیا مراد ہے کہ جب اشیاء صارفین ہم پیدا کرتے ہیں، اس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں تو نئی ڈیمانڈ مطلب یعنی اس کے لیے ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو اس کے جو ہے وہ اشیاء سرمایہ جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کو پورا کرنے کی میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ملک میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں اور معاشی ترقی کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے معاشی اشیاء کی کتنی کائنڈز ہوئیں؟ 2 کائنڈز ہوئیں، اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ۔ نیکسٹ ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہمارا ہے کہ جیسے ہم نے غیر معاشی اشیاء کی خصوصیات پڑھی، اسی طرح سے معاشی اشیاء کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلا نمبر 1 پہ ہے افادہ، نمبر 2 پہ ہے کامیابی، نمبر 3 پہ انتقال پذیری، نمبر 4 پہ ہے قدرتی عطیہ نہیں ہوتی، اور نمبر 5 پہ ہے ملکیت اس کی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ میں 1 بائی 1 اس کو ڈیفائن کرتی چلوں آپ کے سامنے کہ افادہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ افادہ سے مراد جو ہے وہ کسی چیز کی وہ خصوصیت ہے جو انسانی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس صلاحیت کو ہم افادہ کہتے ہیں۔ تو معاشی اشیاء میں افادہ موجود ہوتا ہے، یعنی اس کی پہلی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی انسانی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ نمبر 2 ہے کامیابی۔ کامیابی سے کیا مراد ہے؟ کامیابی سے مراد ہے کہ کسی بھی چیز کا ضرورت کے مقابلے میں کم ہونا، بلکہ قلیل ہونا نہیں، کم ہونا۔ مثلا جو ہے وہ پاکستان میں ہمارے پاس جو ہے وہ لاکھوں بیرل جو تیل ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، کنوؤں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری ضرورت کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا جو ہے وہ ضرورت کے مقابلے میں کم ہونے کو کامیابی کہتے ہیں۔ تو دوسری معاشی اشیاء کی خصوصیت ہوئی کہ یہ کامیاب ہوتی ہیں، یعنی ہماری ضرورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں۔ نمبر 3 ہے اس کی انتقال پذیری۔ انتقال پذیری یا موبائلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، معاشی اشیاء میں انتقال پذیری کی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ مثلا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کی جا سکتی ہیں، ایک شخص کی ملکیت سے دوسری شخص کی ملکیت میں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ انتقال پذیری کی خاصیت رکھتی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے قدرتی عطیہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ مین میڈ جسے ہم کہیں انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا سائیکل ہے، مکان ہے، اور دوسری جتنی بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں جو انسان بناتا ہے، اس میں انسان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو چوتھی اس کی خصوصیت ہوئی کہ یہ قدرتی عطیہ نہیں بلکہ مین میڈ ہوتی ہیں یا انسان کی ملکیت ہوتی ہے، اور ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ 5 پر ہے ملکیت، کہ معاشی اشیاء کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی شخص کی ملکیت ہوتی ہے اور ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ کہ ہم سائیکل جو ہے وہ انسان بناتا ہے اور ایک شخص بنا رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت اس کو خرید رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مکان ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ضرورت زندگی ہمارے میں آتی ہیں، ان کو ہم انسان ہی بناتا ہے اور انسان ہی ان کو خریدتا ہے۔ تو اس لیے اس کی 5 خصوصیات ہوئی معاشی اشیاء کی کہ اس میں افادہ موجود ہوتا ہے، نمبر 2 کامیابی ہوتی ہے، نمبر 3 انتقال پذیری ہوتی ہے، نمبر 4 قدرتی عطیہ نہیں ہوتی بلکہ مین میڈ ہوتی ہیں، اور لاسٹ پہ ملکیت کہ انسان کی ملکیت ہوتی ہے۔